بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آخرکار 4 مسلسل شکستوں کے بعد پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف میچ جیت لیا۔ ورلڈ کپ میں پاکستان نے یہ بہت زبردست کم بیک کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں بالکل ٹیم کا مورال ایسا لگ رہا تھا کہ توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جس طرح جناب یہاں پر کرکٹ ایکسپرٹس لگے ہوئے تھے، بابر اعظم کے خلاف جو باتیں ہو رہی تھیں، اب ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ اصل چکر کیا ہے، یہ بیٹنگ کا کیا چکر ہے، یعنی جوئے کا معاملہ کیا ہے، یہ کہانی کیا ہے۔ اور یہ بڑے بڑے پلیئرز، سابق کرکٹرز یہ بات کر رہے ہیں کہ بابر اور رضوان پر اصل دباؤ کیا تھا، کیوں یہ سازش ہو رہی تھی، کوشش ہو رہی تھی کہ پاکستانی ٹیم پرفارم ہی نہ کرے ورلڈ کپ کے اندر۔ آپ سوچئے ذرا، اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر بات کی ہے پاکستان کے سابق کپتان راشد لطیف نے۔ پاکستان کے سابق کپتان ہیں، انہوں نے ساری کہانی بتائی ہے۔ یہ جو بابر کے خلاف ایک پوری کیمپین چلائی جا رہی ہے، پھر اس میں جناب پی سی بی چیئرمین ذکا اشرف نے جو کر دیا، انضمام الحق کا استعفیٰ جس طرح سے آتا ہے، جس طرح جناب چیٹ ساری ٹیلی ویژن پر چلا دی جاتی ہے بغیر بابر اعظم کے پوچھے، یہ ساری کنٹروورسیز جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے گئی ہوئی ہے، وہاں اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے، اور یہاں پیچھے سے ایسے جیسے سازشوں کا ایک پورا بازار گرم کر دیا گیا۔ کیوں ہو رہا ہے ایسے؟ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ 92 ورلڈ کپ، کیونکہ یہ ون ڈے کا ہے کرکٹ ورلڈ کپ، 50 اوور کی گیم ہے، تو ہم واحد جیتے ہیں 1992 میں، اس کے علاوہ T20 بھی جیتے ہوئے ہیں، لیکن ورلڈ کپ جو ون ڈے کا ہے وہ ایک ہی جیتے ہیں عمران خان کی قیادت میں۔ وہ بھی ایک الگ کہانی چل دی ہے، کسی طرح سے عمران خان کا نام ہی نہ لیا جائے۔ بہرحال تو اس کے علاوہ وہ لوگ جو اس کے علاوہ بھی ہم دیکھیں کوئی ہماری بڑی اچھی کارکردگی ورلڈ کپ میں آپ کو نہیں نظر آئے گی، ہم بڑے بڑے شروع میں باہر ہوتے رہے ہیں، بڑی بری پرفارمنس ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی ٹیم کا ہے وہ۔ میں خود بڑا دکھی ہوں، بہت تکلیف ہوئی جس طرح پاکستان میچ مسلسل ہارتا رہا ہے، پھر جس طرح قریب آ کر بھی ہارا، کس طرح ون سائیڈڈ ہارا، بڑی بری پرفارمنس۔ لیکن وہ لوگ ایسی بات کر رہے ہیں اور ایسا گیم کھیل رہے ہیں ٹیم کے ساتھ کہ اتنا دکھ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ٹیم کی پرفارمنس پہ تنقید کریں، لیکن اس کو آپ خود خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو یہ تو اب قابل برداشت نہیں ہے۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو بہت آسانی سے لایا 3 وکٹوں کے نقصان پر۔ آپ دیکھیے کہ ابھی 30 اوور سے زیادہ کے کھیل ہوا تھا ابھی، اور 200 رنز کا ٹارگٹ 205 کا چیز کر لیا۔ بہت بڑی بات ہے کیونکہ اتنے کم اوورز میں، اور پھر فخر زمان نے جس طرح انیس کھیلی ہے جی، اب کہتے تھے جی امام الحق کو بٹھا دو، پہلے کہتے تھے فخر زمان کو بار بار کیوں کھلایا جا رہا ہے جی، وہ بار بار فیل ہو رہا ہے، اس کو کیوں فخر زمان کو کھلا رہے ہیں۔ یہ ایکسپرٹ کبھی ادھر کبھی ادھر کرتے ہیں۔ آج فخر زمان نے پرفارم کر دیا، پہلے جب بابر اعظم کو بیک کر رہا تھا کہتے تھے جی اس کو ہٹاؤ، اور پھر امام الحق آیا تو اب کہہ دیا جی اس کو پرچی ہے، یہ جی انضمام الحق کا ہے، وہ سارا کچھ۔ اب خبر کیا آئی؟ اب دیکھیے ایک تو جیت کی تو چلے مبارکباد ہے، لیکن اصل پیچھے کیا کہانی بن رہی ہے، جو اصل کنٹروورسی بنی ہوئی ہے، سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے، وہ یہ انضمام الحق صاحب نے بطور چیف سلیکٹر استعفیٰ دے دیا۔ خبر کیا بنائی گئی؟ ایک صحافی کے طور پر، مبینہ طور پر جناب انہوں نے کہہ دیا کہ انضمام الحق کے جو پاکستان کے لیجنڈ ہیں، لیجنڈ بیٹسمین ہیں، سابق کپتان، 92 ورلڈ کپ میں جیت میں ان کا بھی کردار تھا۔ اچھا، وہ انضمام الحق کیا کہا جاتا ہے، ان کے بھائی کی کمپنی ہے جی، ابھار بنی ہوئی ہے، اس میں محمد رضوان بھی مبینہ طور پر جی پارٹنر ہیں، انضمام الحق بھی ہیں، اور وہ ارینج کرتی ہیں انٹرویوز، اس لیے ابھی چیف سلیکٹر ہیں، تو ایسے پلیئرز کو ٹیم میں سلیکٹ کریں گے کہ جن کے پھر انٹرویوز ہو سکیں اور اس سے وہ پیسہ کما سکیں، ان کی کمپنی ہے، اور یہ سارا کچھ الزام لگا۔ ایسے جیسے پتہ نہیں یہ بالکل کوئی نئی ٹیم بنا کر بیچ دی ہے، کافی عرصے سے یہی ٹیم آگے پیچھے ہو رہی ہے، چند لوگ ادھر ادھر ہوں گے، باقی تو وہی ٹیم چل رہی ہے۔ خیر، اب کیا ہوتا ہے کہ انضمام الحق صاحب استعفیٰ دے دیتے ہیں، وہ جا کر ملنے کی بھی کوشش کرتے ہیں ذکا اشرف سے، چیئرمین پی سی بی سے، چیئرمین پی سی بی ان کو ملتے تک نہیں، اور فوری طور پر جی استعفیٰ منظور کر لیا جاتا ہے۔ ٹیم وہاں پر کھیل رہی ہے اور ہار جاتی ہے جناب افغانستان سے۔ افغانستان نے ویسے انگلینڈ کو بھی ہرا دیا جو دفاعی چیمپئن ہے۔ خیر، اب اس کے بعد وہاں سے پریس ریلیز جاری کر دیتے ہیں، وہاں ٹیم کھیل رہی ہے، پریس ریلیز جاری ہو جاتی ہے جس میں کر کے ادھر ادھر کی باتیں کہ جناب ہم تو بڑے پاک صاف ہیں، جو کرکٹ بورڈ ہے یا چیئرمین ذکا اشرف صاحب، لیکن کیا مسئلہ ہے کہ جی سارا کچھ تو انضمام الحق اور بابر اعظم نے کیا، یہ ٹیم ان کی ہے اور ہمارا تو لینے دینے کچھ نہیں ہے، اور یہ ساری کہانی ختم۔ پھر کیا ہوا، یہ اب تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں، یہ انضمام الحق اور اس سے پیچھے کنٹروورسی کیا جنریٹ ہوتی ہے، ہوا اور چیٹ کا کیا معاملہ تھا۔ راشد لطیف صاحب پاکستان ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر، سابق کپتان اور وکٹ کیپر بیٹسمین
راشد لطیف نے کہا کہ یہ ورلڈ کپ ہو لینے دیں ختم, پھر میں آپ کو سارا کچھ سناؤں گا, بہت سی باتیں پوری ٹرانسمیشنز ہو سکتی ہیں جو کچھ ہو رہا ہے کرکٹ میں یا کرکٹ بورڈ میں. انہوں نے کہا کہ میسج کر رہے ہیں بابر اعظم چیئرمین پی سی بی زکات اشرف کو. زکات اشرف صاحب پیپلز پارٹی کے لگائے ہوئے ہیں, ان کا کوئی کرکٹ کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, لیکن یہاں یہی ہوتا ہے, ادارے اس طرح تباہ کرتے ہیں. نون لیگ نے نجم سیٹھی صاحب کو لگایا کیونکہ ان کے ساتھ ہی ان کا بھی کوئی کرکٹ کا بیک گراؤنڈ نہیں. اسی طرح جناب انہوں نے زکات اشرف کو لگا دیا. عمران خان لگاتا تھا احسان مانی کو, عمران خان وسیم خان کو, جو پھر جاتے ہیں یا اس سے پہلے آئی سی سی میں رہ چکے ہیں. آئی سی سی آپ سوچیے ذرا, وہاں کو ڈسپلن نظر آ رہا تھا, وہ یہاں کی سازشوں سے تنگ آ کر چلے جاتے ہیں. یہاں پر جس طرح رشد وانی اور پتہ نہیں کیا کیا, رمیز راجہ کو لایا جاتا ہے. پھر بھی آپ دیکھیے کہ ایک فیوچر کا نظر آ رہا تھا. جو ٹیم اب ہے اس میں تو آپ نہیں کر سکتے, لیکن رمیز راجہ ایک پروگرام لا رہے تھے کہ 4 سے 6 سال کے بعد وہ ینگ بچوں کو جس طرح ٹرین کر رہے تھے, 4 سے 6 سال کے بعد انہوں نے ٹیم میں آنا تھا. ان کی کس طرح سلیکشن ہوئی ان کو سارا, وہ ایک اور کہانی ہے, ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی. خیر, اب جناب یہ لوگ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک لابی بن جاتی ہے اور وہ سارا کھیل خراب کر دیتے ہیں. اب راشد لطیف کہتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے کہ بابر اعظم نے میسیجز کیے زکات اشرف کو چیئرمین کو, لیکن اس کا جواب نہیں دے رہے. پھر کیا ہوتا ہے جی, زکات اشرف صاحب ایک صحافی کو انٹرویو دیتے ہیں, وہ اے آر وائی پر چلتا ہے, وہاں پر وہ پھر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. اس کے بعد جناب ٹرانسمیشن میں, اے آر وائی کی ٹرانسمیشن میں وہی صحافی کہتا ہے کہ جناب ہم کل ثبوت دکھائیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا سارا. اگلے دن کیا ہوتا ہے کہ وہی ان کے جو یہ ورلڈ کپ کی حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن پروگرام چل رہا ہے, اس میں کہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ آ گئی ہے چیٹ جس میں وہ خود بابر اعظم بتا رہے ہیں کہ جناب میں نے تو کوئی کال نہیں کی. اچھا اس میں تھا راشد لطیف نے کہا تھا جی میسیجز کیے ہیں لیکن کوئی رپلائی نہیں آیا. اچھا اس میں وہ کال کا کوئی پوچھتا ہے, پی سی بی کا اہلکار کہتا ہے جی آپ کوئی کال کر رہے ہیں زکات اشرف صاحب کو, تو آگے سے بابر اعظم صرف اتنا لکھتے ہیں بھائی میں نے تو کوئی کال نہیں کی. اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ان کو کہا گیا کہ تم نے آگے سے میسج کرنا ہے یا کچھ اس طرح کی بات جو بھی ہے, ورنہ اتنی جلدی کیا 18 منٹ پہ میسج گیا اور 19ویں منٹ پہ جناب وہ رپلائی بھی آ گیا ہے. تو یہ صرف دکھانے کے لیے. اور پھر وہی نشریات میں اظہر علی جو پاکستان کے سابق کپتان رہے ہیں ٹیم کے, وہ بھی, اور دیگر جو اس میں پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں, باسط علی بھی, وہ بھی پاکستان کے سابق کھلاڑی, وہ دونوں کہتے ہیں کہ جناب یہ غیر اخلاقی حرکت ہے کہ بابر اعظم سے پوچھے بغیر آپ ان کی ذاتی پرائیویٹ چیٹ لیک کر رہے ہیں یا ٹی وی پر دکھا رہے ہیں. حتیٰ کہ وسیم بداوی صاحب نے اس پر بعد میں معذرت کی. انہوں نے کہا جی وہ پہلے ہم نے سوچا تھا نہیں دکھائیں گے, پھر اچانک فیصلہ ہوا اچھا جی جب زکات اشرف صاحب کہہ رہے ہیں ہاں دکھائیں تو پھر ہم نے دکھا دی. جو بھی ہوا وہ چیٹ دکھا دی گئی. یہ کتنا بڑا بلنڈر ہے. اب آ جائیں جناب وہ جوئے والے معاملے پر. آخر میں اب راشد لطیف صاحب نے جی جب کہا تو شاید اس کے بعد کی جی میسیجنگ کا اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ساری گیم ہوئی. اب آتے ہیں جناب جوئے والے معاملے پر. بقول راشد لطیف صاحب کہ جی بابر اعظم اور محمد رضوان پر دباؤ تھا کہ بیٹنگ ایپس ہیں وہ سپانسر کر رہی تھیں یہاں پی ایس ایل کو اور فرینچائز کو, ان سے اس کو پیسے مل رہے تھے, کوئی کہہ رہے ہیں مبینہ طور پر 40 کروڑ کا معاملہ تھا. اب انہوں نے انکار کر دیا, رضوان نے, بابر اعظم نے, کہ جی نہیں یہ جوئے والا معاملہ ہے, بیٹنگ ہے, شرط لگائی جاتی ہے اور جناب وہ ایپس ہوتی ہیں کہ یہ اس طرح بھی جس طرح شرط لگائے گی یہ ٹیم جیتے گی یا جو بھی ہوگا ایسے ہوگا اتنا اسکور ہوگا, تو وہ جو پھر جیتے گا اس حساب سے وہ ایپس پہ پھر آپ کو پیسے ملتے ہوں گے. جو بھی مجھے اس کا اتنی ڈیٹیل نہیں پتا, بہرحال جو انہوں نے بتایا کہ جی بیٹنگ ایپس ہیں یہ, اور ان کے ساتھ کام کرنے سے, ان کا لوگو وغیرہ لگانے سے انکار کر دیا. اس سے جناب فرینچائزیز کو بڑا نقصان ہوا, پی سی بی کو بڑا نقصان ہوا. اب وہ اس کا گرج نکال رہے ہیں کہ جی بابر اور رضوان بڑے کلوز ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں, تو ان کے خلاف ہم نے کرنا ہے, ان کو کس طرح سے کرنا ہے کہ انہوں نے ہمارا اتنا نقصان کروا دیا. یہ پیچھے ساری گیم بتائی جا رہی ہے. اب یہ فرینچائزیز کا بھی ہے کہ جی فلاں فرینچائز کو بابر اعظم نے کیوں چھوڑ دیا, وہ ایک لابی بنی ہوئی ہے کہ اس کے مطابق نہیں چلا, یہ نہیں. تو یہ خود انڈین کمنٹیٹرز وہاں پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں انڈیا میں کہ بھائی ورلڈ کپ میں ٹیم آئی ہوئی اور آپ پیچھے کیا حرکتیں کر رہے ہیں. سابق انگلش ٹیم کے کپتان مائیکل وان, ان کے لیجنڈ سمجھے جاتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی بے عزتی کی جا رہی ہے بابر اعظم کی, جو ایک لیجنڈ بن رہا ہے پاکستان کے لیے اور ابھی دنیا میں ایک بیسٹ پلیئرز میں سے ہے اور ون ڈے میں بیسٹ پلیئر ہے, اس کے ساتھ آپ اتنی بے عزتی والا سلوک کر رہے ہیں, تو یہ ناقابل برداشت ہے. یعنی باہر کے لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں, انڈین کمنٹیٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ خود شرم و حیا کر لو کہ آپ اپنے کپتان کے ساتھ یا اپنی ٹیم کے ساتھ کیا یہ کھیل کھیل رہے ہیں جب وہ یہاں پر پرفارم کرنے آئی بھی ہے. لیکن بہرحال اس کے باوجود ٹیم نے بڑا اچھا کھیلا ہے, بڑا اچھا پرفارم کیا, اور پھر بھی امید کرتے ہیں کہ ٹیم آپس میں جتنی بھی یہ سازش ہو رہی ہیں اس کے باوجود آپس میں کم از کم ایک یونٹ رہے گی. اور بہرحال ابھی تو اتنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے اوور آل ہمارے لیے بڑا آئیڈیل یہ ورلڈ کپ گیا ہے, لیکن ٹیم کو بنانا ہے تو ادارے بنانے پڑیں گے. لیکن جو ہم ملک میں ماحول دیکھ رہے ہیں یہاں پر ادارے, اقربا پروری اور یہ سارا اب ڈرامے بازی اور اپنے لوگوں کو لگانا کرنا, ہر ادارہ اس ملک میں
تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے یہ کوئی بڑے سال نہیں لگیں گے، یہ آپ کو چند ہی مہینوں میں یہ ساری بربادی جو اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئے گی۔ ادارے بنانے میں وقت لگتا ہے لیکن تباہ کرنے میں آپ دیکھیے گا یہ جس طرح کا سیٹ اپ اور سسٹم چل رہا ہے نا، یہ ادارے سارے تباہ ہوتے ہوئے آپ کو ابھی بھی نظر آ رہے ہیں، آگے چل کر اور زیادہ نظر آئیں گے جو حرکتیں یہاں پر ہو رہی ہیں اگر ان کو روکا نہ گیا۔ لیکن کسی کو اس چیز کی فکر نہیں ہے، یہاں صرف ایک فوکس کہیں اور ہے اس وقت، کسی کو دبانے پر ہے، کسی کو مائنس کرنے پر ہے، اور یہاں پر کوئی کسی کی توجہ کسی اور چیز پر نہیں ہے، ساری توجہ جو ہے نا اس معاملے پر ہے، اور اس وجہ سے سارے اداروں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، آپ میری باتوں سے کتنے متفق ہیں، آپ کی سارے معاملے پر کیا رائے ہے، کوشش ہوگی زیادہ سے زیادہ لوگوں کا جواب بھی دیں۔ اللہ حافظ۔